تو سوال یہ ہے کہ عمران خان آخر ہیں کون؟ کیا وہ ایک کرکٹ لیجنڈ ہیں، ایک سماجی کارکن ہیں، یا پھر ایک سیاستدان؟ دیکھیے، ایک ہی شخص کی یہ تین الگ الگ پہچان انہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور متنازع شخصیات میں سے ایک بناتی ہیں۔ آئیے ان کے اس ناقابل یقین سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے کہ آخر ایک سپورٹس سٹار، ایک کھلاڑی، عالمی سطح کا لیڈر کیسے بن جاتا ہے؟ یہ صرف نوکری بدلنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پوری شخصیت کے بدل جانے کا سفر ہے۔ چلیں اس سفر کے ہر موڑ کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان کی کہانی شروع ہوتی ہے کرکٹ کے میدان سے۔ یہ وہ پہلا دور تھا جب دنیا نے ان کے اندر چھپے لیڈرشپ کی پہلی جھلک دیکھی تھی۔ پیدا تو لاہور میں ہوئے، لیکن ان کی پہچان بنی کرکٹ کی پچ سے، جس نے انہیں ایک قومی آئیکن سے اٹھا کر ایک عالمی ستارہ بنا دیا۔ اچھا، یہ سال 1992 یہ بہت اہم ہے۔ یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے، بلکہ ان کے کرکٹ کیریئر کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا اس سال؟ اور یہ صرف ایک ٹرافی جیتنا نہیں تھا۔ 1992 کی ورلڈ کپ فتح نے عمران خان کو ایک قومی ہیرو بنا دیا، ایک ایسی شخصیت جو پورے ملک کو ایک ساتھ جوڑ سکتی تھی۔ شاید یہیں سے ان کے اگلے سفر کی یعنی سیاست کی بنیاد بڑھی۔ کھیل کے میدان پر تو وہ اپنی منزل پا چکے تھے، لیکن اب زندگی ایک نیا رخ اختیار کرنے والی تھی، ایک نئے مقصد کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ جب کرکٹ کو خداحافظ کہا تو انہوں نے اپنا رخ عوامی خدمت کو طرف موڑ لیا، لیکن یہ کوئی عام سماجی خدمت نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری، بہت ذاتی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی شوکت خانم کینسر ہسپتال۔ یہ صرف اینٹ اور گارے کی عمارت نہیں ہے، یہ تو اپنی والدہ کی یاد میں دیکھا گیا ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جس نے لاکھوں لوگوں کو زندگی کی نئی امید دی۔ تو یہاں ہم اس پورے سفر کو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ 1992 میں ورلڈ کپ کی جیت، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد فلاحی کام، اور پھر 1996 میں سیاست کی دنیا میں پہلا قدم۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے بعد ایک ہر مرحلہ اگلے کی تیاری کر رہا تھا۔ اور بس یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی زندگی کی تیسری پاری، جو شاید سب سے زیادہ متنازع بھی ہے۔ اب وہ کرکٹ کے نہیں، سیاست کے میدان کے کھلاڑی تھے۔ سال تھا 1996 اور انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI۔ اب یہ صرف ایک اور پارٹی نہیں تھی، ان کے مطابق یہ ملک کے پرانے روایتی سیاسی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ان کا سارا سیاسی بیانیہ 3 ستونوں پر کھڑا تھا: کرپشن کا خاتمہ، سماجی انصاف اور معیشت کی بحالی۔ یہی وہ ویژن تھا جو وہ لے کر لوگوں کے بیچ گئے۔ کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد آخرکار ان کی سیاسی کوششیں رنگ لائیں اور وہ ملک کے سب سے بڑے منصب یعنی وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ گئے۔ لیکن اقتدار تک پہنچنے کا یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ دیکھیں، 1996 میں پارٹی بنی، پھر کئی سال لگے اصلاحات کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جد و جہد کرنے میں، اور آخرکار پورے 22 سال بعد 2018 میں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ تو 2018 سے لے کے 2022 تک انہوں نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ یہ 4 سال کا دور تھا، جو کامیابیوں سے بھی بھرا تھا اور چیلنجز سے بھی، اور اس نے ملکی سیاست پر بہت گہرے نشان چھوڑے۔ یہ موازنہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف وہ کپتان جس نے اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا، دوسری طرف وہ وزیر اعظم جو ایک ویژن کے ساتھ ملک کی قیادت کر رہا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک کامیاب کپتان کی خوبیاں ایک کامیاب لیڈر میں بھی پائی جاتی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو آخر میں ہم گھوم پھر کر اسی سوال پر آ جاتے ہیں: کرکٹر، فلاحی کارکن اور سیاستدان۔ جب ایک ہی شخصیت میں یہ تینوں زندگیاں سمٹ جائیں تو اس کی اصل میراث کیا بنتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ شاید ابھی باقی ہے، اور اس کا حتمی جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔